بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج مختصر القدوری کا ہمارا سبق نمبر 17 ہے، اور آج ہم حیض کے کچھ بعض مسائل رہتے ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے، اس لیے اس کا نام ہم نے حصہ دوم رکھا ہے، اور جس میں طہر متخلل ہوگا۔ طہر متخلل کہتے ہیں کہ ایام حیض یعنی 10 دن جو حیض کے ہیں، اس دوران درمیان میں جو وقفہ آتا ہے، ایک مرتبہ خون آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، اور اس کے بعد تقریباً 3-4 دن نہیں آیا، پھر 10 دنوں کے اندر اندر پھر 8ویں دن آ گیا، 9ویں دن آ گیا، تو یہ درمیان میں 3 دن 4 دن جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کو کہتے ہیں طہر متخلل۔ طہر کہتے ہیں پاکی کو، اور متخلل یعنی درمیان میں آنے والی، 2 خونوں کے درمیان میں آنے والی، تو اس کو آج ڈسکس کر لیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم مدت الطہر یعنی 2 حیضوں کے درمیان، یعنی ایک مرتبہ ایک دورانیہ ہوا عورت کو اور وہ حیض آیا اور وہ پاک ہو گئی، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنے لگ گئی ہے، اب دوبارہ جب دوسرے مہینے میں آئے گا تو درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور کچھ ہم آج استحاضہ کے بھی کچھ مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے، اور کچھ کو انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے اندر ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ تو باب الحیض ہی چل رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں چونکہ استحاضہ کو بھی اسی کے ماتحت ذکر کیا گیا ہے، اور نفاس کو بھی اسی کے تحت ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے انہی سے متعلق اگلا بھی ہمارا انشاءاللہ ایک سبق ہوگا۔ تو آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہاں سے ہے: فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْئُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وقت صلاة كاملة، وإن انقطع دمها ل10 أيام جاز وطئها قبل الغسل، والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري، وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره، ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام، فحكمه حكم الرعاف لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطأ، وإذا زاد الدم على 10 وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة۔ اب چلتے ہیں مختصر تشریح کی طرف۔ تو یہ فَإِذَا انْقَطَعَ یہاں سے ہے، فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ، جب حیض کا جو خون ہے وہ رک جائے، منقطع ہو جائے، لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ 10 دن سے کم میں، 7 دن، 8 دن، 9 دن یا 6 دن، اتنی مدت کے اندر وہ ختم ہو جائے، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے، وطئها ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، حتی تغتسل یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، او یمضی علیہا یا اس کے اوپر گزر جائے، وقت صلاۃ کاملۃ ایک کامل نماز کا وقت، وإن انقطع دمها ل10 أيام، اور اگر اس کا خون رکا ہے ل10 أيام ای بعد 10 أيام، یعنی 10 دن پورے کرنے کے بعد وہ مکمل ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد رکا ہے، 10 دن پورے چلتا رہا ہے، تو پھر چونکہ اب 10 دن پورے ہو گئے ہیں، جاز وطئها، تو اس صورت میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، قبل الغسل، اس کے غسل کرنے سے پہلے۔ تو اس پوری عبارت کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے مقبل میں عبارت پڑھی تھی وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، کہ اس کا خاوند حیض کے دنوں کے اندر اس کے پاس نہیں جا سکتا، اور یہ حرام ہے قرآن کی روح سے۔
تو اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ یہ عبارت ہے کہ اگر ایسا ہو کہ وہ جو خون ہے وہ 10 دن پورے اس نے نہیں کیے، 6 دن 7 دن کے اندر اندر رک گیا ہے، اور یہ وہ عورت ہے کہ جس کی عادت کے دن معروف ہیں کہ اس کو 7 دن ہی آتا ہے یا 6 دن ہی اس کو حیض آتا ہے، اور وہ آگے ہے اور وہ آ کر رک گیا ہے اور اب نہیں آیا، تو 10 دن کے لیے ابھی تک 2-3 دن باقی ہیں، تو چونکہ حیض کے دن تو ابھی باقی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی دھبا لگ جائے، دوبارہ خون آ جائے، اس لیے شریعت کے اندر یہ خامد کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے یہاں تک کہ عورت غسل کر لے، غسل کر لے گی، پاکی جب اس کو مل جائے گی تو ہم یہ کہیں گے چونکہ اب یہ پاک ہو گئی ہے۔ یا یہ کہ دوسری علامت یہ ہے کہ او یمضی علیہا وقت صلاۃ کاملۃ، کہ ایک کامل نماز کا وقت اس کے اوپر گزر جائے، تو حکماً ہم اس کو پاک شمار کریں گے کہ چونکہ اس کے اوپر احکامات ابھی لاگو ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ عورت ابھی پاک ہوگی، تو اب اس کے بعد اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے روکا گیا ہے چونکہ 10 دن باقی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ عورت کو دوبارہ خون آ جائے۔ وقت صلاۃ کاملۃ، کہ ایک کامل نماز کا وقت اس کے اوپر گزر جائے، تو اس سے اختراز کیا ہے ناقص نماز، یعنی نوافل جو ہوتے ہیں چاشت کے، اشراق کے، تو یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کی اگر کسی نماز کا وقت اس کے اوپر گزر جائے تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فرض نماز جو اس کے اوپر لازم تھی پڑھنی اور وہ والا وقت اس کے اوپر گزر گیا ہے، تو ہم اس کو حکماً پاک شمار کریں گے، تو اس لیے کامل کہا۔ وَإِنِ انقطع دمها، اگر اس کا جو خون ہے وہ رکا ہے لعشرۃ ایام، 10 دن پورے کرنے کے بعد رکا ہے، تو گویا کہ حیض کے جو 10 دن تھے وہ لمٹ پوری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اگر خون آئے گا بھی تو وہ استحاضہ ہوگا، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے شوہر کو کہ جاز وطئها، وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے قبل الغسل، اس کے غسل کرنے سے پہلے بھی، اور اب چونکہ اس کے بعد اگر خون آئے گا بھی تو ہم اس کو حیض نہیں کہیں گے، بلکہ وہ ہم اس کو استحاضہ کہیں گے، کہ ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ حیض خون وہ ہوتا ہے کہ جو عورت کی رحم سے، یعنی جہاں پہ بچہ بنتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ اس جگہ سے نہیں نکلتا بلکہ کسی رگ کی وجہ سے نکلتا ہے، یا یہ کہ کسی زخم کی وجہ سے نکلتا ہے، یا کسی اور وجہ سے نکلتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے جو عبارت ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ والطہر، اور وہ پاکی، اذا تخلل، جب درمیان میں آ جائے، بین الدمین، دو خونوں کے، فی مدت الحیض، حیض کی مدت کے دوران، فہو کالدم الجاری، تو یہ جاری خون کے ہی حکم میں ہے۔ تو یہ مسائل الحیض میں سے یہاں پہ یہ چوتھی قسم آ گئی جس کا نام ہم نے رکھا تھا الطہر المتخلل، تو یہ یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ طہر متخلل کی تعریف آپ نے سبق کے شروع میں بھی سمجھ لی کہ وہ وقفہ جو حیض کے جو 10 دن ہیں ان کے درمیان میں جو عورت کو آتا ہے اور اس میں عورت کو خون نہیں آتا، کبھی وہ 5 دن بھی ہو سکتا ہے، کبھی 6 دن بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر پہلے 2 دن آیا، پھر اس کے بعد 6 دن نہیں آیا، پھر 8ویں دن یا 9ویں دن آ گیا، یا پہلے 3 دن آیا، پھر درمیان میں 4 دن نہیں آیا، پھر 8ویں دن یا 9ویں دن آ گیا، تو یہ درمیان میں 4 دن 5 دن کا جو وقفہ ہوا ہے اس کا نام ہے الطہر المتخلل، کہ ایسا طہر، ایسی پاکی، طہر پاکی کو کہتے ہیں متخلل، جو درمیان میں دو خونوں کے آ جائے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ قدم الجاری، کہ یہ جاری خون کے حکم میں ہے، کہ جس طریقے سے خون جاری ہونے کے دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، تو ان دنوں کے اندر بھی اگرچہ خون نہیں آیا، یہ 4-5 دن کا حکم بھی بعینی ہی یہی ہوگا کہ ان دنوں میں نماز اس کو معاف ہوگی، روزہ نہیں رکھ سکے گی۔ تو یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا جی۔ اب ہم چلتے ہیں 5ویں ہماری جو بحث ہے جس کا نام ہم نے رکھا تھا مدت الطہر، یعنی ایک حیض کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو جائے، اگلے مہینے میں جب آئے گا تو درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہونا چاہیے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ، طہر جو درمیان میں 2 حیضوں کے درمیان میں آتا ہے، 2 مہینے، ایک مہینے کے آخر میں آتا ہے، یا ایک مطلب پچھلے مہینے کے آخر میں آیا اور اس کے بعد اب دوسرے مہینے کے شروع میں آئے گا، تو درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو وقفہ ہے وہ جو ہے اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو یہ جو پاکی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کم سے کم مدت تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی کم سے کم مدت کتنی ہے، کہ اس سے نیچے اگر آئے گا تو ہم اس کو حیض شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت ہم نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ زیادہ تو کسی عورت کا ایک حیض کے بعد درمیان میں 4 مہینے
مہینے کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، 5 کا بھی ہو سکتا ہے، 10 کا بھی ہو سکتا ہے، سال کا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زیادہ مدت کتنی ہے، البتہ کم مدت ہم بتا سکتے ہیں. وہ کتنی ہے؟ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا، کہ یہ جو درمیان میں دو حیضوں کے درمیان پاکی ہوتی ہے، اس کی کم سے کم مدت جو ہوتی ہے وہ 15 دن ہے. 15 دن سے کم 14 دن کے بعد آ گیا، 13 دن کے بعد آ گیا، ایک حیض کے بعد دوسرا حیض، تو ہم اس کو حیض نہیں کہیں گے بلکہ اس کو استحاضہ کہیں گے، کیونکہ جو حیض ہوتا ہے وہ 15 دن سے کم نہیں ہوتا. ولا غایت لاکثرہ، اور اکثر مدت کے لیے کوئی اس کی غایت نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے کہ وہ جو درمیان میں پاکی ہو سکتی ہے وہ سال تک بھی محیط ہو سکتی ہے، 2 سال تک بھی محیط ہو سکتی ہے، کسی عورت کو حیض نہ آئے، لیکن کم سے کم جو ہوگا وہ 15 دن ہوگا. تو یہاں پر یہ حیض کے جو مسائل تھے وہ اپنی 5 جو اقسام تھیں اس کے ساتھ مکمل ہوئے. اب ہم چلتے ہیں استحاضہ کی طرف. تو یہ دوسری بحث تھی اس باب الحیض کے اندر، جس کا نام ہم نے رکھا تھا مسائل الاستحاضہ. تو دم الاستحاضتی، استحاضہ کا خون، دم خون کو کہتے ہیں. استحاضہ کے خون کی تعریف خود فرما رہے ہیں، ہوا ما، یہ وہ خون ہوتا ہے، تراہ المرأۃ، جس کو عورت دیکھتی ہے، اقل من 3 ایام، 3 دن سے کم، او اکثر من 10 ایام، یا 10 دن سے زیادہ. 3 دن سے کم خون آیا اور پھر اس کے بعد آیا ہی نہیں، 10 دن بھی نہیں آیا، 20 دن بھی نہیں آیا، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ 2 دن جو آیا، 2.5 دن آیا، یا 1 دن آیا، یا کچھ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ استحاضہ تھا، کسی اور وجہ سے آیا ہے. وہ حیض کا جو متعین خون ہوتا ہے وہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ وہ 3 دن سے کم نہیں آتا. فحکمہ، تو اس کا یہ جو 3 دن سے کم آتا ہے اور پھر نہیں آتا، یا یہ کہ 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلے اس کی تعریف ہو گئی ہے یہاں پہ، یہ اس کی ایک بحث ہوگی تعریف، اور یہاں سے ابھی اس کی دوسری بحث شروع ہو چکی ہے جو ہے حکم. حکم اس کیا ہے؟ حکم الرعاف، نکسیر کا حکم ہے، یعنی جو انسان کے ناک سے جو ایک خون آ جاتا ہے اس کو ہم نکسیر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رعاف کہتے ہیں. یہ جو خون آتا ہے تو اس میں وضو تو ٹوٹتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بھی اس کا یہی حکم ہوگا. لہذا لا یمنع الصلاۃ، تو یہ استحاضہ کا خون بھی نماز کو نہیں منع کرتا، نماز پڑھے گی عورت، ولا الصوم، اور روزہ بھی رکھے گی، ولا الوطء، اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی جائز ہے. اسی کے ضمن میں پھر یہ ہے کہ ایک عورت کا خون چل رہا ہے، 10 دن سے زیادہ بھی چل رہا ہے، تو اس کے اندر وہ عورت ہوگی کہ جس کو پہلے بھی مطلب حیض آیا ہوگا، یا وہ عورت ہوگی کہ ابھی پہلی مرتبہ حیض آیا ہے، تو دونوں کا حکم پھر الگ الگ ہوگا. تو آگے اس کو یہاں پہ ضمن میں بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ، اگر عورت کا خون 10 دن سے زیادہ ہو گیا، اور 10 دن سے زیادہ بھی چل رہا ہے، 20 دن ہو گیا، 25 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے، مسلسل خون چل رہا ہے، لیکن اس میں پھر عورت کی 2 قسمیں ہوں گی. وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، عورت ایسی ہے کہ اس کی عادت معروف ہے، عادت معلوم ہے کہ پہلے اس کو 6 دن آتا تھا، 7 دن آتا تھا، 8 دن آتا تھا، یعنی ایک اس کی عادت متعین ہے، مثال کے طور پر 8 دن آتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ 10 دن سے بھی زیادہ چلا گیا ہے، تو ردت الی ایام عادتها، تو ایسی عورت کو اس کی عادت کے دنوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا، ردت لوٹا دیا جائے گا، ایام عادتها، اس کی عادت کے دنوں کی طرف، یعنی 8 دنوں کی طرف، کہ بھئی یہ 8 دن اس کا ہم حیض شمار کریں گے، اس کے بعد 9، 10، اور اب جو 20 دن تک، 30 دن تک جو خون آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہم کہیں گے استحاضہ ہے. اس کے اندر ساری نمازوں کو وہ پڑھے گی، اور نمازیں اگر جو اس سے رہے گی ان کو لٹائے گی، اور 8 دن کی نمازیں نہیں لٹائے گی، کہ ہم اس کو، چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عادت چینج ہو چکی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی عادت 8 دن تھی، باقی جو سارا ہے یہ استحاضہ ہے. وما زاد علی ذلک، اور 8 دنوں سے جو زیادہ ہوگا، فهو استحاضۃ، وہ استحاضہ ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک ایسی عورت ہے کہ وَإِنِ ابْتَدَأَتْ، وہ ابتدا ہی سے مع البلوغ، بالغ ہونے کے ساتھ ہی ایسی حالت میں اس کو خون آئے گا کہ مستحاضۃً، یہاں پہ حال بن رہا ہے کہ ایسی حالت میں ہے یہ کہ پہلے ہی یہ مرتبہ آیا اور وہ 10 دن سے زیادہ چلا گیا، اور وہ مسلسل آ رہا ہے، کئی مہینوں تک چل رہا ہے، تو ایسی عورت جس نے ابتدا ہی، یعنی بالغ ہونے کے ساتھ ابتدا ہی مستحاضہ ہونے کی حالت میں کی ہے، تو فحیضها 10 ایام من کل شہر، تو لہٰذا اس کا جو حیض ہوگا وہ ہر مہینے کے 10 دن حیض ہوگا، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو ہوتا نہیں، تو لہٰذا ہم 10 دن حیض شمار کریں گے، باقی جتنے بھی دن ہیں والباقی استحاضۃ، باقی 20 دن جو ہوں گے ہر مہینے کے وہ استحاضہ ہوگا، اور وہ باقی 20 دن کے اندر وہ نماز پڑھے گی، 10 دنوں کے اندر اس کو نمازیں معاف ہوں گی.
اب نمازیں کس طرح پڑھے گی اس میں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم آگے جا کر اگلی عبارت کے اندر انشاءاللہ اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے کہ وہ اگر مسلسل خون چل رہا ہے تو پھر وہ کیسے کرے گی۔ تو یہاں تک ہم نے حیض کی جو رہتی تھی بحث طہر متخلل اور جو دو حیضوں کے درمیان طہر ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اور ساتھ ہی استحاضہ کی تعریف، اس کا حکم، اور اس کے ضمن میں یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم جو عورت جس کو مسلسل خون آ رہا ہے تو وہ معذور کے حکم ہے تو معذور کا حکم بیان کریں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نفاس کو بھی کچھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔